پاکستان احتشام صاحب ایک سارے پروسیس کا سٹیک ہولڈر ہے، سو پاکستان کو دیکھتے ہوئے اور ساتھ ساتھ سعودی عرب کی جو ڈپلومیسی ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کس حد تک آپٹیمسٹک ہیں آج کے مذاکرات کو لے کے؟ دوسرا یہ کہ جو ہم ساری سچویشن دیکھ رہے ہیں اس میں کس کے سٹیکس آپ کو زیادہ ہائی دکھائی دے رہے ہیں، ایران کے یا امریکہ کے اس وقت؟ دیکھیں ہم بیک ڈور ڈپلومیسی میں جو پاکستان، ترکی اور سعودی عرب نے رول پلے کیا ہے، انیشلی جو کہا جا رہا ہے وہ تو اس میں لگتا ہے کہ وہ جان ہے اور شاید انہی کی بنیاد کے اوپر یہ جنگ کو ٹالا جا سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھ لیں جے ڈی وانس کا بیان مجھے بڑا زیادہ سیریس لگتا ہے، جو کہتے ہیں وائس پریزیڈنٹ کہ جی ہمارے پاس سارے آپشن ہم نے کھلے رکھے ہوئے ہیں، اور پھر جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ اپنے طیارہ بردار جہاز اور باقی ہر طرح کے ایکوپمنٹ لے کے جس طریقے سے خلیج فارس میں امریکہ جا رہا ہے، میرا خیال ہے اس سے معاملہ اتنا آسانی کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ٹل گیا ہے۔ اور تو اور آپ دیکھ لیں E-11A طیارے بڑے مارکا طلارا کہتے ہیں ان کے امریکہ کے طیارے ہیں، وہ یونان سے 4 گھنٹے کی فلائی کر کے تو وہ سعودی عرب کے پرنس سلیمان پرنس سلطان ایئر بیس پہ وہ پہنچ گئے۔ اب دیکھیں یہ بھی ایک ہے کہ ایک طرف سعودی عرب شرکت بھی کر رہا ہے مذاکرات میں اور کوشش بھی کر رہا ہے کہ ٹینشن اور کنفرنٹیشن نہ ہو، دوسری طرف یہ جہاز وہاں پہ پہنچے ہیں اور کس مقصد کے لیے پہنچے ہیں، یا تو وہاں سے فردر کہیں آگے جانا ہے تو پھر اور بات ہے، لیکن وہاں بیٹھ کے اگر امریکہ ان کو یوز کرتا ہے تو ایک میرا خیال ہے ایک نئی مڈل ایسٹ میں ایک لڑائی والا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یہ AFP کی خبر ہے جس کو میں کوٹ کر رہا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ جی اس سارے معاملے کے بعد آگے وے فارورڈ ہمارے لیے تو مشکلات ہی مشکلات ہیں، ہم نا خدا نہ خواستہ یہ معاملہ کھل گیا تو بڑا ہیوج لیول پہ یہ ہیومن کیٹاسٹرافی نظر آئے گی ہمیں، اور ڈسپلیسمنٹ بہت زیادہ ہوگی، مہاجرین لوگ کھلیں گے، اور اللہ نہ کرے اس دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ بڑا لیتھل قسم کا امریکہ جو ہے نا وہ پلان کر کے آ گیا ہے۔ باقی مارکو روبیو نے تو جو سینٹ فارمولیشن کمیٹی کی جس کا ذکر عثمان بھی کر رہے ہیں، وہاں تو ان سو مینی ورڈز انہوں نے مان لیا کہ یہ رجیم چینج ہم نہیں کروا سکے، جبکہ ایران اور اسرائیل اوپنلی کہتے ہیں کہ ہم وہاں پہ رجیم چینج کروائیں گے اور وہاں پہ جو حکومت مخالف تحریکیں ہیں اور وہ جو ایک تھیوکریٹک گورنمنٹ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم سب کچھ کریں گے۔ لیکن لوگ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کتنے لوگ ہیں ایران میں جو اس وقت رجیم چینج چاہتے ہیں، وہ کتنے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جی یہ جو 45 سال کا جو نظام بنا ہوا ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ چمٹے رہیں۔ اب آگے جو مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی کیا آج کے مذاکرات میں کچھ سلور لائننگ کو نظر آتی ہے، تو ہم پریڈکٹ کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ یہاں پہ سفارتکار بھی جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں بھی ایٹ ٹائمز، کیونکہ وہ جو دیکھتے ہیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا رویہ، وہ کہتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کیا ہوگا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جس طریقے سے آپ دیکھ لیں 60 دنیا کے معاہدوں سے، بائیلیٹرل معاہدوں سے نکل آئے، ابھی آپ دیکھ لیں رشیا اور امریکہ کے ساتھ لڑائی جس طریقے سے ان کی میزائل پروگرام کے بارے میں ہو رہی ہے، ہر بڑے میزائل پروگرام میں نیوکلیر پروگرام سے دونوں باہر نکل کے آ رہے ہیں۔ امریکہ کی تاریخ میں آمنا نہیں ہوا کہ جو آپ دیکھیں موجودہ مالی سال کا جو بجٹ ڈیفنس بجٹ ہے $900 بلین سے $1.5 ٹریلین کا کر دیا ہے۔ اتنی بڑی جمپ کہتے ہیں پچھلے کئی دہائیوں میں نہیں لگی، تو یہ کیا میسیج ہے؟ مجھے تو لگتا ہے دی ورلڈ از گیٹنگ فردر انسیف۔ اس سے کیا ہوگا؟ اب یہ اگر سینیریو بلڈنگ اگر یہاں کی جائے ایران کی، یہاں تو جو ریجن میں مشکلات پیدا ہوں گی، اور اس میں مجھے کوئی دو رائے نہیں لگتی کہ جب ایران کے اوپر حملہ کیا جائے گا تو ایران نے کوئی پرواہ نہیں کرنی، اس نے اپنی پراکسیز جو ہے نا حماس، حزب اللہ، ہیوتیز، ان کو وہ کہیں گے جی تیار ہو جائیں لڑنے کے لیے، کہا جا رہا ہے وہ بھی تیار بیٹھے ہیں، بھلے بڑا ان کا نقصان بھی ہو چکا ہے۔ پھر ایران بیلسٹک میزائل جو ہے نا وہ اپنے استعمال کرے گا جو ان کے پاس بہت زیادہ تعداد میں ہے۔ اب سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جی کیا ایران مان جائے گا؟ یہ بات عثمان جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ لے جائیں، وہ 4% تو پہلے 5+1 میں انہوں نے طے کیا تھا، 3.5% سے 4% نیوکلیر پروگرام کو انرچ کرنے کا، اب وہ 1.5% تک لانے میں تو شاید وہ مان بھی جائیں۔ بیلسٹک میزائل کے پروگرام میں میری اطلاع یہ ہے کہ کچھ انہوں نے جگہ سکویز کیا ہے، کچھ چھوڑا ہے، اپنے پوائنٹ سے پیچھے ہٹے ہیں ایرانی، کیونکہ ان کو تھریٹ کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ جس طریقے سے حملہ ہوگا تو شاید اس دفعہ ان کے لیے سنبھلنا مشکل ہو جائے، ان کو شاید موقع بھی نہ ملے کہ وہ اسرائیل کے خلاف کچھ کر سکے، کیونکہ جو پلاننگ کی جا رہی ہے، جو یہاں سے امریکہ سے خبریں آ رہی ہیں وہ تو بڑی خوفناک ہیں، اور وہ بار بار وہ کہہ رہے ہیں خامنہئی صاحب کو کہ سوچ لیں، آپ سنجیدہ آپ کو ایفرٹ کرنے چاہیے۔ اب دیکھیں مجھے تو آمنا بڑا سیدھا لگ رہا ہے، میں تو پہلے بھی 1-2 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ بھئی آپ کو اگر کوئی بندہ آپ کسی کو تھپڑ مار دیتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے بعد بندہ آپ کے ہاتھ پاؤں توڑ دے گا، تو آپ کو خاموشی سے برداشت کرنا چاہیے، ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اس تک
بہت زیادہ مشکلات میں گھرا ہوا ہے ایران. دیکھو 45 سال کی سینکشن نے ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے, ان کی کرنسی کولیپس کر گیا ہے, غربت انتہا پہ چلی گئی ہے, مڈل کلاس وہاں پہ تیزی کے ساتھ ختم ہو گئی ہے. اب ان کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ فردر ٹائم بینگ کوئی کمپرومائزنگ فارمولے میں چلے جائیں, اپنی جان بچا لیں, اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ گراؤنڈ کور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے مڈل ایسٹ میں باقی لوگوں کے ساتھ کوئی چیز حاصل کرنے کی کوشش کریں. ٹرمپ کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کا غصہ بھی ہے اور فیصلہ بھی کر لیتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ کسی بات پہ مان جائیں اور ان کو وہ خیال آئے کہ یہ حملہ کرنا ٹھیک نہیں تو ٹل جائے, لیکن اس کو ٹیک آن کرنے کی جو بات ہے نا ہمنا, وہ بڑی خوفناک ہوگی. مجھے اس میں دو رائے نہیں لگتی کہ اگر امریکہ کو ٹیک آن کرنے کی کوشش کی ان حالات میں, جبکہ چائنا رشیا بالکل خاموش ہو کے بیٹھے, انہوں نے کوئی ایک ایسا بیان نہیں دیا جس سے ہم کہہ سکیں کہ امریکہ ہلے کہ ہاں بھئی دنیا جو ہے نا وہ تیسری جنگ کی طرف جائے گی. مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا, کیونکہ سب کو اندازہ ہے کہ امریکہ کی ملٹری مائٹ چائنا رشیا جو دونوں ان کے آگے نہیں کھڑے ہو سکتے. تو میرا خیال ہے اس وقت بہترین طریقہ یہی ہے کہ وقت کی نزاکت یہ کہتی ہے کہ اس کو آپ بچ کے چلیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.